پاسداران انقلاب کا نیتن یاہو کو نشانہ بنانے کا دعویٰ، خیبر شکن میزائلوں سے اسرائیلی وزیر اعظم کے دفتر پر حملہ۔ اپنے بیان میں کہا حملے کے بعد نیتن یاہو کی زندگی سے متعلق صورتحال غیر یقینی ہے۔ اسرائیلی فضائیہ کے کمانڈر کے ٹھکانے کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ ایران کا اسرائیل پر خودکش ڈرون سے بھی حملہ۔ بیت الشمس میں 9 اسرائیلی ہلاک ہوئے، 777 زخمی ہو چکے۔ ایران پر اسرائیلی اور امریکی حملوں میں 555 ایرانی شہید۔ تازہ حملے میں تہران کا ایمرجنسی سروسز کا دفتر تباہ، عملے کو نقصان پہنچا۔ تہران میں گاندھی اسپتال کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ وسطی شہر ساننداج پر 6 میزائل داغے گئے۔ کئی رہائشی عمارتیں اور پولیس اسٹیشن ملبے کا ڈھیر بن گئے۔ جنگ کے دوران کویت میں 3 امریکی لڑاکا طیارے تباہ۔ امریکی سینٹ کام کی 3 F-15 تباہ ہونے کی تصدیق۔ بتایا کویتی فضائی دفاعی نظام نے غلطی سے F-15 طیاروں کو نشانہ بنایا۔ تمام 6 پائلٹ بحفاظت طیاروں سے نکلنے میں کامیاب رہے۔ ایران کا بھی کویت میں امریکی فائٹر جیٹ مار گرانے کا دعویٰ۔ نشانہ بنانے کا دعویٰ، خیبر شکن میزائلوں سے اسرائیلی وزیراعظم کے دفتر پر حملہ۔ اپنے بیان میں کہا حملے کے بعد نیتن یاہو کی زندگی سے متعلق صورتحال غیر یقینی ہے۔ اسرائیلی فضائیہ کے کمانڈر کے ٹھکانے کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ ایران کا اسرائیل پر خودکش ڈرون سے بھی حملہ۔ بیت شمس میں 9 اسرائیلی ہلاک ہوئے، 777 زخمی ہو چکے ہیں۔ ایران نے جوابی حملوں میں 560 امریکی فوجی ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے خلیج فارس میں امریکی فوجی اڈوں اور بحری جہازوں پر حملے کیے۔ ایئر کرافٹ کیریئر ابراہم لنکن کو بھی میزائل سے نشانہ بنایا گیا۔ ایران پر اسرائیلی اور امریکی حملوں میں 555 ایرانی شہید۔ تازہ حملے میں تہران کا ایمرجنسی سروسز کا دفتر تباہ، عملے کو نقصان پہنچا۔ تہران میں گاندھی اسپتال کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ وسطی شہر سانداج پر 6 میزائل داغے گئے۔ کئی رہائشی عمارتیں اور پولیس اسٹیشن ملبے کا ڈھیر بن گئے۔ 2 شہری شہید، متعدد زخمی ہو گئے۔ وسطی شہر کرملن میں ایئرپورٹ کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے ایران پر 30 گھنٹوں کے دوران 2000 بم گرائے گئے۔ اسرائیلی فوج نے ایرانی فضائی حملوں کی نئی ویڈیو جاری کر دی۔ ایران کی بیلسٹک میزائل لانچر، میزائل یونٹس، ایئر ڈیفنس اور فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ جنگ کے دوران کویت میں 3 امریکی لڑاکا طیارے تباہ۔ امریکی سینٹ کام نے 3 F-15 تباہ ہونے کی تصدیق کر دی۔ بتایا کویتی فضائی دفاعی نظام نے غلطی سے F-15 طیاروں کو نشانہ بنایا۔ فرینڈلی فائر کے واقعے میں کویتی میزائلوں سے طیارے تباہ ہوئے۔ تمام 6 پائلٹ بحفاظت طیاروں سے نکلنے میں کامیاب رہے۔ ایران نے بھی کویت میں امریکی فائٹر جیٹ مار گرانے کا دعویٰ کیا ہے۔ عراق میں ایران کا امریکی فوجی اڈے پر ڈرون سے حملہ۔ سعودی میڈیا کے مطابق ایرانی حملے میں اربیل شہر میں اسلحہ ڈپو کو نشانہ بنایا گیا۔ ایران نے بحرین کی سلمان پورٹ پر موجود امریکی بحری بیڑے کو بھی میزائلوں سے نشانہ بنایا۔ Strongly condemn the war being waged on Iran. We have reaffirmed our support for sovereignty and territorial integrity. I join all Pakistanis to condoling the martyrdom of Iran's supreme leader Ayatollah Ali Khamenei. May Allah grant him highest place in Jannah. ایران پر جنگ مسلط کرنے کی سختی سے مذمت کرتے ہیں، پڑوسی ملک کے استحکام کے لیے اپنی حمایت کا اعادہ کرتے ہیں۔ تمام پاکستانیوں کے ساتھ میں بھی آیت اللہ خامنئی کی شہادت پر تعزیت کرتا ہوں۔ صدر عاصم زرداری کا پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب۔ کہا بھارتی قیادت کا کہنا ہے وہ ایک اور جنگ کے لیے تیار ہے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں ہر جارح دشمن عبرتناک شکست کے لیے تیار رہے، کوئی غلطی نہ کرے، ہم آپ کا مقابلہ کرنے کو تیار ہیں۔ پوری قوم مسلح افواج کے ساتھ کھڑی ہے۔ بھارت نے افغانستان کے راستے پر آپریشن تیز کیے تو طالبان رجیم نے دیکھ لیا آخری حد عبور کرنے پر پاکستان کیا کرتا ہے۔ Pakistan's condemnations of the attack in Iran. Dialogue and diplomacy is the only way forward. We all need to work together to bring it back to the original, the agreed principles to move.
پاکستان کو خلیجی ممالک پر ایرانی حملوں پر افسوس ہے۔ ایران کی جانب سے حملے اپنے دفاع میں کیے گئے۔ پاکستان مسلسل مذاکرات اور سفارتکاری پر زور دیتا آ رہا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی غیر ملکی سفیروں کو بریفنگ، کہا افغانستان میں دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہیں ہیں۔ کئی بار افغانستان سے بات چیت کی کہ اپنی سرزمین پڑوسی ممالک میں دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہونے دے، لیکن نتیجہ صفر رہا۔ پاکستان نے اپنے دفاع میں آپریشن غضب للحق کا آغاز کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے چین کے سفیر کی ملاقات، خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ صدر آصف زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی ملاقات میں بلاول بھٹو زرداری اور یوسف رضا گیلانی بھی شریک تھے۔ ملاقات سپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کے چیمبر میں ہوئی۔ صدر زرداری نے پارلیمنٹ ہاؤس میں بلاول بھٹو سے ان کے چیمبر میں ملاقات کی۔ صدر آصف زرداری اور بلاول بھٹو میں ملک اور خطے کی صورتحال پر گفتگو۔ افغان طالبان رجیم کی جارحیت کے خلاف آپریشن غضب للحق جاری۔ فضائی کارروائیوں میں 51 اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کے مطابق افغان طالبان رجیم کے 435 کارندے ہلاک اور 630 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں۔ 188 پوسٹیں تباہ، 31 پر قبضہ کیا گیا۔ افغان طالبان رجیم کے 188 ٹینکس اور مسلح گاڑیاں تباہ کی گئی۔ حزب اللہ کے راکٹ حملوں کے بعد اسرائیل نے لبنان پر میزائل برسا دیے۔ 31 افراد شہید، 150 زخمی، 20 افراد بیروت کے نواح اور 11 افراد شمالی لبنان میں لقمہ اجل بنے۔ اسرائیل نے 50 علاقوں کے لیے وارننگ جاری کر دی۔ اسرائیلی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیلی حملوں میں حزب اللہ کے رہنما محمد رات شہید ہو گئے۔ حزب اللہ کے سربراہ کو بھی نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ اسرائیلی فورسز نے لبنان سے راکٹ داغے جانے کی تصدیق کی۔ حملے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ The entire military command is gone as well, and many of them want to surrender into saving their lives. They want immunity. Combat operations continue at this time in full force, and they will continue until all of our objectives are achieved. خامنائی سمیت ایران کے اعلیٰ کمانڈر مارے گئے۔ ایران کی ملٹری کمان مکمل ختم کر دی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا دعویٰ، کہا بہت سے لوگ ہتھیار ڈالنا چاہتے ہیں۔ ایرانی فوجی جنرل جان بچانے کے لیے سرنڈر کر رہے ہیں۔ محب وطن ایرانی قوم فوری طور پر حکومت پر قبضہ کر لیں۔ 9 بحری جہاز اور ایرانی بحریہ کے ہیڈ کوارٹرز کو تباہ کر دیا۔ امریکی سینٹ کام کا کہنا ہے پاسداران انقلاب کا ہیڈ کوارٹر مکمل تباہ کر دیا گیا۔ ایرانی سپریم لیڈر کی شہادت پر پاکستان کے مختلف شہروں میں احتجاج۔ کراچی، لاہور میں امریکی قونصل خانے جانے والے راستوں کو بند کر دیا گیا۔ اسلام آباد میں امریکی سفارت خانے نے آج کی تمام ویزا اپائنٹمنٹس منسوخ کر دی۔ کراچی اور لاہور میں بھی سروسز معطل۔ پنجاب میں سیکیورٹی مزید سخت، دفعہ 144 نافذ۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل طاہر اشرفی کہتے ہیں ایران کے سپریم کمانڈر خامنائی بڑے لیڈر تھے۔ مذہبی جماعتوں کے قائدین سے کہتا ہوں احتجاج صرف پرامن ہونا چاہیے۔ سید ناظر عباس نے بھی عوام سے پرامن رہنے کی اپیل کی۔ کہا ایسی روش اختیار نہ کی جائے جس سے دشمن کو فائدہ ہو۔